السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کا سلسلے میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 81 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتوں، مورتیوں، ان خداؤں جو ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے ان کی عبادت سے اپنی قوم کو یا ان کو نظر نیاز دینے سے، ان سے مدد طلب کرنے سے، ان کو مشکل کشا سمجھنے سے، جب ان سب باتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے طرح طرح کی حجتیں، بہانے، دلائل دینے شروع کر دیے۔ کہنے لگے تم ہمارے معبودوں کی نفی کر رہے ہو، تم ان کی تذلیل کر رہے ہو، وہ تمہیں برباد کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس آیت میں جواب دیا جا رہا ہے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان شریکوں سے، ان اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں سے، وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں، یعنی تم نے ان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں اور تم اس چیز سے خوف نہیں کھاتے ہو اللہ کا، تو میں تمہارے ان معبودوں سے ڈر جاؤں، ان سے خوف زدہ ہو جاؤں۔ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانہ، جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری، معلوم نہیں اتارا اللہ نے اس چیز کے بارے میں، علیکم سلطان کو واضح دلیل، یعنی تمہاری حرکت، یہ جو حرکت ہے جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں، کو اللہ نے اس بارے میں تمہیں کوئی اپنی ایت اتاری ہے، کوئی حکم اتارا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ہم دونوں فریقین میں سے کون امن کا جگہ، فریقین احق بالامن، حق پر ہے، امن کے حق پر کون ہے، زیادہ حقدار کون ہے، تمہیں پتہ ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ یعنی ایک عقلی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دینے کی کوشش کی اس قوم کو کہ اگر تم اس خدا سے نہیں ڈرتے ہو جو سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، خدا کے شریک بنانے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا، یا اللہ کے عذاب سے تم خوف زدہ نہیں ہو، خوف نہیں کرتے ہو، تو پھر میں اپنے رب کو حقیقی مالک اور خالق سمجھنے میں، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے میں، تو میں کیوں ڈروں تمہارے ان معبودوں سے، میں کیوں خوف زدہ ہوں کہ تم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو اور اس کے مقابلے میں پتھروں کو خدا، دیوتا، دیویاں بنا رکھا ہے۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے اصل میں، تو جو خود اپنی حفاظت نہیں کرتے، خود چلتے نہیں، خود حرکت نہیں کر سکتے، دوسروں کے محتاج ہیں، تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، مشکل کشال بنا رکھا ہے، کہ تمہاری مت ماری ہوئی ہے۔ تو مشرکین اور منکرین کی یہ روش چلی آئی ہے کہ وہ واضح دلائل سننے کے باوجود صلح تسلیم کرنے کی بجائے کیل و کال، ہیلا بانی، حجت بازی، حتیٰ کہ پھر وہ لڑائی جھگڑے فساد پہ اتر آتے ہیں۔ اصل میں معاہدانہ باتیں انہیں پسند نہیں ہیں۔ یہ باتیں اس وقت سمجھ آتی ہیں جب انسان ہر طرح کے تعصب سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے۔ مشرک اندر سے ڈرا ڈرا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ موحد اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پر توکل کی طاقت اس کو ہمت دیتی ہے۔ اچھا، ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک سادہ سی بات پر ذرا توجہ فرمائیے کہ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ مدد کرتے کرتے تھک گئے ہیں،
کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، یا وہ لوگ اللہ سے بہتر زیادہ مدد کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ نہ تو اللہ کے خزانے ختم ہوں گے، نہ وہ مخلوق کی مدد کرنے سے تھکتا ہے، نہ اس سے بہتر اچھی کوئی اور مدد کر سکتا ہے، تو پھر دوسروں سے مدد کی ہمیں ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں ڈروں تمہارے ان ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں سے، جب کہ تم پوری کائنات کے مالک سے نہیں ڈرتے ہو، اور پھر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی تو نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا۔ تو حضرت نے فرما رہے میرے پاس تو علم دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ یہاں اسی موقع پر اسی طرح تو علامہ اقبال نے یہی تو فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات تجھ کو۔ اگر تم اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر در بدر جھکتے پھرو گے، لوگوں کے سامنے جھکتے پھرو گے، مورتیوں کے سامنے، زندہ مردوں کے سامنے جھکتے پھرو گے۔ اگر تم ایک اللہ کے سامنے خلوص سے نیت سے جھک گئے تو پھر تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بات بار بار اس سورۃ الانعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمائی کی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو، وہی سب کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا طاقت، جب ملکیت اس کی ہے، دینے والا اس کا ہے، اختیار اس کا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ دیکھیں سجدہ کرنا، عبادت کرنا یہی نہیں ہے کہ بس اللہ کی یہی ہے کہ بھئی میں تو سجدہ نہیں کر رہا کسی کے سامنے، میں تو کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی سے مانگنا، کسی کی مدد چاہنا، کسی کو اپنا دستگیر سمجھنا، یہ سب باتیں ہمیں دیکھیں قرآن ہر طرح کا ہمیں سبق دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہیں، قرآن کا تفصیل سے ہم مطالعہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، بات بالکل کلیئر ہے۔ یہ ہمیں الجھایا گیا ہے، اور بعض لوگوں نے جان بوجھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی اب قرآن کا ایسا ترجمہ نہیں کرو، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جاہل ہو جاؤ گے تم بہرحال۔ وہ خدا کے بندے، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل قرآن مجید کی کتاب بھیجنی تھی تو پھر ہمارے پاس تو ایک جواز ہے ہی ہے کہ اللہ تیری کتاب اتنی مشکل ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آسان ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس پر عمل کی بات تو بعد میں آئے گی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے اوپر پہ فرض بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو یہی علم ہے کہ ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، اچھے برے کی تمیز، اور خاص طور پہ توحید اور شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں معاف کروں گا نہیں، یہ قابل معافی جرم ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے پھر اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے کہ ہم دوسروں کے آگے جا کے اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ خدا کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔